بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اکثر آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات ایسے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں کہ ساری زندگیاں لگ جاتی ہیں ان قرضوں کو اتارتے، لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے نازل اس شخص پر، تو وہی قرض ایسے اترتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن اس لیول کا ایمان ضرور چاہیے، ایسا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ چاہیے کہ جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو سہل کر دے۔ اور درود شریف تو ایسی عبادت ہے نا جو آپ کی زندگی کو ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، ہر سٹیج اور ہر مقام پر آسان کرتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا۔ اور درود شریف کو جب آپ اپنی کسی بھی دنیاوی نیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو ضرور وہ آپ کی پوری ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشاہدہ بھی بیان کریں گے کہ کس طرح سے اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کے لیے راستے بناتی ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اور جب انسان خاص طور پر قرض کے بوجھ تلے دبا ہو تو درود شریف کس طرح سے اس کے لیے راستے روشن کرتا ہے۔ ایک ایسی شخص کا مشاہدہ ہے کہ اس نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار شروع کرنے میں ہوا یوں کہ ساری انویسٹمنٹ اس نے لگا دی، سرمایہ کاری اس نے جتنی بھی تھی وہ اس نے ساری کر دی، لیکن اسے وہ کاروبار راس نہ آیا، نقصان پر نقصان ہوتا گیا۔ اور ایک وہ سٹیج اس کی زندگی میں آئی کہ وہ قرض لینے پر مجبور ہو گیا، اور قرض لیتے لیتے وہ قرض اتنا اس کے اوپر بڑھ گیا کہ اب وہ اس کو لوٹانے کی سکت اس کے اندر موجود نہیں تھی، کیونکہ کاروبار بھی گیا، نقصان بھی ہو گیا، قرضہ بھی اور زیادہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے کیا۔ اور انسان اس طرح کی سچویشن کے اندر نا ڈپریشن کا ویسے ہی شکار ہو جاتا ہے، سٹریس میں چلا جاتا ہے انسان۔ لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین ہونا تو پھر اللہ پاک اسی شخص کے لیے رستے بھی بناتا ہے اور اسے اسباب بھی اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یقین اور ایمان کا وہ لیول ضرور ہونا چاہیے، بھروسہ ضرور اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اب وہ شخص چونکہ اس تمام حالات کے اندر پریشان تھا، اس کی بائی چانس ایک نہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ کوئی ہوگا اللہ کا ولی، درود پاک کی کثرت کرنے والا، درود پاک سے محبت کرنے والا وہ بزرگ ہوگا۔ وہ شخص اس کے پاس نہ اس بزرگ کو دیکھ کر، جب اللہ وسیلے بنانے پہ آتا ہے، ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اس نے اس بزرگ کے سامنے کہا کہ جی میں، آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے کہ میں تو اتنے قرض میں نہ دب گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، لگتا یوں ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا اور اندھیرا ہی اندھیرا مجھے نظر آتا ہے۔ جیسے انسان ایک اپنے آپ کو نا اس سچویشن میں لے جا کے فیل کرواتا ہے اگلے کو کہ جی میرے تو یہ حالات ہیں۔ لیکن وہ جو بزرگ ہے نا، انہوں نے بڑے تحمل سے ان کو سنا، ساری بات اس کی سنی، اور انہوں نے پھر اسے نا جواب دیا کہ بیٹا جب دنیا کے دروازے بند ہو جائے نا تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ بڑی گہری بات بزرگ کر گئے۔ درود شریف کی کثرت شروع کرو، یہ درود وہ کنجی ہے جو بند تالے کھول دیتی ہے۔ اب وہ جو شخص سن رہا تھا نا، جس کے اوپر اتنا قرضہ تھا، اسے نا یہ بات جیسے ایک ڈھارس بندے کی بن جاتی ہے، ایک حوصلہ مل جاتا ہے، دلاسا مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، آج سے ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کرے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میرے یہ جو قرضے ہیں وہ اتر جائیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ خیر اس شخص نے جناب 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے نا تو اسے حالات کچھ نہ بدلتے ہوئے نظر کوئی نہ آئے، چونکہ ہم لوگ جو ہے نا بڑے جلد باز ہیں، لیکن جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ نے ایک عبادت کو لازم کر لیا اور پھر اللہ نے کس طرح سے اس بزرگ کو آپ سے ملوایا اور یہ بات آپ تک پہنچائی، یہ اشارے ہوتے ہیں اللہ کی مدد کے کہ اللہ پاک کس طرح سے لوگوں کو آپ کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔
خیر وہ جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے دل کو جیسے ایک یقین ہوتا ہے نا کہ نہیں جی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو اللہ پاک میری ضرور مدد فرمائے گا، اس نے خیر جاری رکھا درود پاک پڑھنا، اس نے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا۔ چند مہینوں کے اندر کچھ ایسا بدلا نا کہ جس شخص کا اس نے سب سے زیادہ قرضہ دینا تھا نا، وہی شخص اس کے گھر آیا خود، اور اس نے اسے مہلت دی۔ اس نے کہا یار تمہارے یہ حالات معاملات زندگی کے ہیں، مشکلات تمہارے اوپر آ گئی ہیں، میں تمہیں اتنا ٹائم دیتا ہوں، اتنی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے معاملات سدھار لو، اس کے بعد تم میرا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دینا، لیکن یہ ٹائم پیریڈ تمہارے لیے میں نے تم اس لیے دے دیا ہے کہ تم آسانی سے اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لو اور پھر میرا قرضہ بھی دے دینا۔ اب یہ وہ پہلی کرن تھی جو اس شخص کو محسوس ہوئی کہ واقعی درود شریف کو کمال کر رہا ہے، ورنہ وہی شخص جو مجھ سے قرضہ مانگنے ہر وقت میرے گھر آیا ہوا ہوتا تھا، آج وہی شخص مجھے مہلت دے رہا ہے، مجھے وقت دے رہا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ درود شریف نے کہیں نہ کہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اس نے میرے لیے ضرور وسیلہ اور سبب پیدا کر دیا۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس کے حالات سدھرتے گئے، اس کے حالات بدلتے گئے، اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیے، اس کی جاب ہو گئی، کوئی اچھی جاب کہتے ہیں ہو گئی اس کی، اور کاروبار تو ظاہر ہے اسے راس نہ آیا، نقصان ہو گیا۔ جاب اتنی اچھی لگ گئی اس کی کہ اس جاب میں سے اس نے اپنے گھر کے حالات بھی ٹھیک کیے اور اس نے وہ قرضہ بھی ادا کر دیا، لیکن درود شریف کی عبادت جو ہے نا وہ اس نے مان لیا کہ واقعی یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا جی، یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے کہ درود شریف ایسی عبادت ہے، جب آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ غیبی مدد کی صورت میں ضرور آتی ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیں، آزما کر تو دیکھیں، اور جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں نا وہ ضرور ہر حال میں ہر صورت میں ایک وقت مقرر کریں، بے شک مغرب کے بعد میں کہتی ہوں کہ زیادہ اچھا ہے کہ مغرب کے بعد وہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک ان کا قرض جو ہے وہ اتار دیں، اور انشاءاللہ اتر جائے گا۔ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کی اپنی عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کریں، درود پاک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی دروازہ بند نظر آتا ہے تو بس آپ درود پاک کو لازم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد ہوگی، اللہ کی رحمت سے آپ کی مدد ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔